अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज बाय टॉमस हार्डी। आज हम इसकी देखेंगे समरी, इसका थीम्स, इसका करैक्टर और इसका एनालिसिस। ये सब कुछ एक ही इस लंबी सी वीडियो में हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की समरी। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। लेट्स स्टार्ट। शाम का वक्त है, 19वीं सदी की इब्तदाई दहाइयाँ और गर्मियों का मौसम। एक नौजवान आदमी और औरत अपनी बच्ची के साथ वैक्सिस में वाक़या वेडन परियोर्स नामी गांव की तरफ पैदल चले जा रहे थे। इनके कपड़े तो अच्छे थे मगर लंबे सफ़र की वजह से गर्द आलूद, जिससे वो खस्ता हाल नज़र आ रहे थे। ये दोनों मियाँ बीवी थे, मगर एक बात जो ख़ास तौर पर महसूस की जा सकती थी वो इनकी मुकम्मल खामोशी थी। आदमी के खदोखाल अच्छे थे, सांवला रंग और चेहरे पर सख्ती। हेयर ड्रायर होने की वजह से हेयर नाइफ इसके सामान में शामिल था। औरत भी खूबसूरत थी मगर शोहर को नज़रअंदाज करते हुए वो मुसलसल सीधे देखते हुए आगे बढ़ रही थी। इंग्लैंड के तमाम देही इलाकों का मंजर इस मौसम में एक सा ही होता है। सड़क बिल्कुल सीधी ना थी, ना बहुत टेढ़ी, बल्कि हमवार, ना बहुत ऊंची नहीं थी, जिसके अतराफ में झाड़ियाँ, दरख्त और दूसरी फसलें नज़र आ रही थी। सड़क के अतराफ पर मौजूद घास और झाड़ियों पर तेज़ रफ्तार छकड़ों के चलने की आवाज़ से मट्टी पड़ी हुई थी छकड़ों के चलने की वजह से मट्टी पड़ी हुई थी। मर्द और औरत की मुकम्मल खामोशी के दरमियान एक कमज़ोर परिंदे के गाने की आवाज़ आ रही थी। यह वही गाना था जो इस मौसम में ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त सदियों से लोग सुन रहे थे। गांव के नज़दीक इस आदमी को मालूम हुआ कि यहाँ ना तो इसके लिए कोई काम है और ना ही रहाइश का बंदोबस्त हो सकता है। आदमी और औरत गांव में दाखिल हुए जहाँ मेले का सामान था, एक खुले मैदान में जहाँ दोपहर से पहले सैकड़ों घोड़े और भेड़ें फरोख्त हुई थी। अब वहाँ सिर्फ चंद कमज़ोर जानवर बाकी रह गए थे। मर्द और औरत को इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने एक बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनी जो आवाज़ें लगा रही थी, गुड फर्मिटी सोल्ड हेयर। खाने के लिए वो इस औरत के फर्मिटी टेंट में दाखिल हो गए। आदमी ने खाने के साथ शराब पी और जल्द ही शराब अपना असर दिखाने लगी। औरत ने बार बार आदमी से कहा कि माइकल, हमें रहने के लिए जगह तलाश करनी चाहिए। अगर हमने जल्दी ना की तो जगह मिलनी मुश्किल हो जाएगी। आदमी ने इसकी बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया और शराब के नशे में धुत वो लोगों को बताने लगा कि अच्छे मर्दों की ज़िंदगियाँ बुरी बीवियों की वजह से किस तरह तबाह होती हैं और इनकी उम्मीदें और तवानाई जल्दी की शादी की वजह से खाक में मिल जाती हैं। मेरी तरफ देखो, मैं बेवकूफ़ था, इसलिए 18 साल की उम्र में शादी कर ली और इस वजह से मैं बर्बाद हुआ। औरत, जो कि शायद ऐसी बातें सुनने की आदी थी, अपने शोहर की बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी बच्ची की तरफ मुतवज्जा थी। जानवरों का चारा बनाने में इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा कोई हुनरमंद नहीं हो सकता। फिर भी मेरे पास 15 शिलिंग्स से ज़्यादा रकम नहीं है। अगर मैंने शादी ना की होती तो हज़ारों डॉलर मेरे पास होते, मगर ये बातें तो इस वक्त समझ में आती हैं जब वक्त गुजर चुका होता है। बाहर से नीलामी करने वालों की आवाज़ें आ रही थी जो आखिरी बूढ़े घोड़े नीलामी के लिए पेश कर रहा था। आदमी ने नीलामी की आवाज़ सुनकर कहा, मुझे नहीं मालूम कि जब एक आदमी अपनी बीवी को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं तो इन घोड़ों की तरह इसकी नीलामी क्यों नहीं कर सकता, ताकि जब लोगों को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है वो इनको ख़रीद सकें। अगर कोई शख्स मेरी बीवी को ख़रीदने के लिए तैयार हो तो मैं इसे भी फ़रोख्त कर दूँ। अच्छे कपड़ों में मलबूस एक शख्स ने इस औरत की तारीफ़ की, जिस पर माइकल सोच में पड़ गया कि इसने अपनी बीवी को नीलाम करने का इरादा कर लिया था। क्या कोई इसे खरीदना चाहता है? औरत ने अपने शोहर से कहा, माइकल, पागलपन की ये बातें तुम इससे पहले भी कर चुके हो। बात मजाक से आगे निकल रही है। आदमी ने जवाब दिया, हाँ, यह मजाक नहीं है, मैं तुमसे छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ। इसी वक्त एक अबाबील, जो कि एक परिंदा है, जो गलती से खेमे में दाखिल हो गई थी, घबरा कर इधर उधर उड़ने लगी। सबकी तवज्जो माइकल से हटकर इस पर चली गई और नीलामी का कोई जवाब नहीं आया। 15 मिनट गुजर गए। या तो शराब ने अपना असर दिखाया या फिर दिमाग अपने इरादे को छोड़ने पर तैयार नहीं था, क्योंकि इसने फिर कहा, यह औरत मेरे लिए किसी काम की नहीं, इसको कौन खरीदेगा? मैं जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। औरत ने आदमी से सरगोशी के अंदाज में मिन्नत समाजत की कि अंधेरा हो रहा है माइकल, बेवकूफ़ी की बातें मत करो। अगर अब तुम नहीं जाओगे तो मैं अकेली ही चली जाऊंगी। औरत इंतज़ार करती रही मगर आदमी ने हरकत नहीं की। 10 मिनट बाद भी इसने अपनी बात दोहराई। अब औरत मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसके चेहरे पर सख्ती के असरात नजर आने लगे थे। इसने कहा, माइक, बहुत हो चुका, अब बस करो। आदमी ने फिर कहा, कोई है इसे खरीदने वाला? औरत की हिम्मत से भरी हुई मजबूत आवाज़ सुनाई दी, काश कोई ऐसा करे, क्योंकि मैं अपने मौजूदा मालिक को पसंद नहीं करती। आदमी ने कहा, और ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लोगों, तुमने सुना, ये औरत अपनी बच्ची के साथ जाएगी और मैं अपने सामान के साथ अपनी राह लूँगा।
سوزن کھڑی ہو جاؤ تاکہ لوگ تمہیں دیکھ سکیں۔ وہ کھڑی ہو گئی، آنکھیں زمین پر گاڑے ہوئے جیسے وہ اپنی تمام قوت ارادی اس صورتحال کو برداشت کرنے میں لگا رہی ہے۔ نیلامی کرنے والا آدمی آ گیا۔ کسی نے کہا 5 شلنگز، جس پر لوگ ہنسنے لگے۔ آدمی نے کہا نو انسلٹ ہول سے اجینیا۔ ایک عورت نے آدمی کو منع کیا کہ وہ اپنی بیوی کو فروخت نہ کرے، مگر آدمی نے نیلامی جاری رکھنے کا کہا اگر کوئی شخص 5 گنز میں اسے لینا چاہے تو بتائے۔ دروازے کی جانب سے آواز آئی، ہاں میں یہ رقم دینے کے لیے تیار ہوں۔ تم نے کہا 5 شلنگ؟ مائیکل نے پوچھا۔ ہاں، اس آدمی نے یہ جواب دیا۔ یہ سیلر تھا اور صرف 3 منٹ پہلے ہی وہاں آیا تھا۔ کہنا اور بات ہے اور رقم دینا اور بات۔ یہ لو رقم۔ سیلر نے بینک آف انگلینڈ کے $5 اور 5 شلنگ میز پر پھینکے۔ لوگ حیران ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اب تک ان کے لیے یہ ایک مذاق تھا، مگر اب رقم میز پر پڑی ہوئی تھی اور لوگ حیران و پریشان سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ خاموشی کو اس عورت کی آواز نے توڑا۔ سنو مائیکل، مزید کوئی قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لو۔ اگر تم اس رقم کو ہاتھ لگاتے ہو تو پھر میں اور یہ بچی اس آدمی کے ساتھ ضرور جائیں گے۔ خوب سوچ سمجھ لو، اب یہ مذاق نہیں، سنجیدہ بات ہے۔ آدمی نے جواب دیا، کیسا مذاق؟ یہ رقم میری ہوئی اور تم سیلر کی۔ سیلر نے پوچھا، کیا عورت اس بات پر رضامند ہو؟ کیونکہ میرے لیے اس کی خواہش اور جذبات زیادہ اہم ہیں۔ مائیکل نے کہا، میرے خیالات بھی تمہاری طرح کے ہی ہیں، مگر عورت کی مرضی مجھ سے علیحدہ ہونے کی ہے اور وہ کل یہی کہہ رہی تھی۔ سیلر نے عورت سے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ عورت نے شوہر کے چہرے پر نظر ڈالی۔ کوئی شرمندگی نظر نہ آنے پر اس نے کہا، ہاں۔ مائیکل نے رقم اپنی جیب میں ڈالی اور کہا، سودا مکمل ہوا۔ سیلر نے عورت کی طرف مسکرا کر دیکھا اور مہربان لہجے میں کہا، میرے ساتھ آؤ۔ عورت نے بغیر کچھ کہے بچی کو گود میں اٹھایا اور اس کے پیچھے دروازے کی طرف روانہ ہو گئی۔ دروازے کے قریب وہ رکی، اپنی انگوٹھی اتاری اور اپنے شوہر کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، مائک، میں نے تمہارے ساتھ جو چند سال گزارے اس میں تکلیف کے علاوہ مجھے کچھ نہ ملا۔ اب الزبتھ چین اور میرے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم کسی اور جگہ قسمت آزمائی کریں۔ اس نے سیدھے ہاتھ سے سیلر کو پکڑا اور الٹے ہاتھ میں اپنی بچی اٹھائی، سسکیاں لیتے ہوئے خیمے سے باہر چلی گئی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ عورت کے ساتھ اچھا ہوا، شاید اب اس کے حالات بہتر ہو جائیں۔ لوگ خیمے سے جاتے رہے۔ عورت نے اپنا کاروبار بند کیا اور آدمی کو جگانے کی کوشش کی، مگر وہ نشے میں گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کو سوتا چھوڑ کر وہ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ صبح کو سورج کی تیز روشنی اور مکھی کی آواز سے وہ آدمی جاگا، اپنے ارد گرد نظر ڈالی۔ دوسری اشیاء کے ساتھ بیوی کی چمکتی ہوئی انگوٹھی بھی زمین پر نظر پڑی۔ رات کے واقعات کی دھندلی تصویر اس کے ذہن میں نمایاں ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا جہاں رقم موجود تھی۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ سب خواب نہیں، حقیقت تھا۔ میں نے شراب کے نشے میں اپنی بیوی کو بیچ دیا اور وہ سیلر کے ساتھ چلی گئی، اور ننھی الزبتھ چین بھی۔ میں کیا کروں؟ وہ اٹھا اور محسوس کیا کہ وہ چلنے کے قابل ہے۔ اپنے اوزاروں کو کندھے پر رکھا اور خیمے سے باہر آ گیا جہاں ستمبر کی تازہ ہوا چل رہی تھی۔ گزشتہ رات تھکن کی وجہ سے وہ اس جگہ کو نظر انداز کرتا رہا، اس لیے اب یہ جگہ اس کو اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا، میری معصوم بیوی نے شراب کے نشے میں کہی ہوئی میری باتوں کو سچ سمجھ لیا۔ اسے اپنی بیوی پر غصہ بھی تھا اور اس کو تلاش کرنے کی شدید خواہش بھی۔ اسے علم تھا کہ یہ سب کچھ اسی کی غلطی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اپنی بیوی اور بچی کی تلاش شروع کرنے سے پہلے اس نے زندگی کا سب سے بڑا حلف اٹھانے اور قسم کھانے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے مناسب جگہ کی تلاش شروع کر دی۔ 3-4 میل دور چرچ کی عمارت نظر آئی، اس کی جانب اس نے سفر شروع کر دیا۔ ابھی گاؤں میں چہل قدمی شروع نہیں ہوئی تھی۔ وہ چرچ میں داخل ہوا جہاں سے اجنبیت کا احساس ہوا۔ اس نے حلف اٹھانا شروع کیا، میں مائیکل ہینشارڈ اس مقدس جگہ پر خدا کے سامنے 16 ستمبر کی اس صبح کو حلف اٹھاتا ہوں، یعنی کہ قسم کھاتا ہوں کہ اپنی زندگی کے گزرے ہوئے ہر سال کی طرح اگلے 21 سال تک ہر قسم کی نشہ کرنے والی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ میں نے یہ قسم کھائی ہے اس مقدس کتاب کو سامنے رکھ کر، اور اگر میں اپنی قسم توڑوں تو خدا مجھے اندھا کرے، میری زبان چھین لے اور میں لاچاری اور بے بسی کی حالت میں مروں۔ اس حلف کے بعد اس نے مقدس کتاب کو بوسہ دیا اور دل میں اطمینان محسوس کیا کہ اس نے نئی منزل کی طرف سفر شروع کر دیا ہے۔ بیوی اور بچی کی تلاش میں وہ سرگرداں رہا، مگر کوئی کامیابی نہ ملے۔ نہ تو اسے سیلر کا نام معلوم تھا اور دوسرے وہ لوگوں کو کیا بتاتا کہ اس کی بیوی اور بچی کس طرح گم ہوئی ہیں۔ البتہ یہ بتائے بغیر اس نے ہر ممکن حد تک ان کی تلاش جاری رکھی۔ اس کی رقم ختم ہوئی اور سیلر کی دی ہوئی رقم بھی تلاش میں خرچ ہو گئی۔
وہ معمولی نوکریاں کر کے گزر بسر کرتا رہا اور تلاش جاری رکھتا۔ ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ ایک بندرگاہ میں اسے معلوم ہوا کہ اس کی تلاش کے مشابہ لوگ چند دن پہلے ہی وہاں سے سمندری سفر پر روانہ ہوئے ہیں۔ یہ علم ہونے پر اس نے مزید تلاش ختم کرنے کا سوچا اور اس ڈسٹرکٹ جانے کا فیصلہ کیا جہاں جانے کا اس نے بہت پہلے سوچ رکھا تھا۔ دوسرے دن سفر کا آغاز کیا اور بالآخر ویکسز میں واقع کیسٹر برج کا نامی قصبہ پہنچ گیا۔ 18 سال گزر چکے ہیں۔ وائڈن پریورس جانے والی سڑک وہی منظر پیش کر رہی ہے جب ہنشارڈ اپنی بیوی اور بچے کے ہمراہ وہاں 18 سال پہلے آیا تھا۔ اب اس سڑک پر 2 عورتیں اسی گاؤں کی جانب جا رہی ہیں۔ ایک ہنشارڈ کی بیوی جس نے بیوہ ہونے کی وجہ سے ماتمی لباس پہنا ہوا ہے اور وقت گزرنے کا احساس اس کے چہرے پر بڑھاپے کی آمد سے نمایاں ہے۔ اس کی ساتھی بھی ماتمی لباس میں ہے۔ یہ اس کی بیٹی الزبتھ جین ہے جو اب 18 سال کی بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ وقت نے ماں بیٹی دونوں پر اثر دکھایا تھا۔ ایک نے نوجوانی سے بڑھاپے میں قدم رکھا تو دوسری نے بچپن سے جوانی میں۔ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے تھے جس سے ان کی آپس میں گہری محبت اور انسیت کا علم ہو رہا تھا۔ سیلر سمندر میں لاپتہ ہو چکا تھا اور اب سوزن اپنے پرانے شوہر کو تلاش کرتے ہوئے اس گاؤں میں دوبارہ آئی تھی۔ الزبتھ جین وہاں آنے پر حیران تھی مگر بیٹی کو بتایا گیا تھا کہ اسے ایک پرانے رشتہ دار کی تلاش ہے۔ الزبتھ جین کو یہ علم نہیں کہ یہ رشتہ کون سا ہے اور ماں بھی اسے خفیہ ہی رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا کہ اس جگہ اس کی ملاقات نیوسن سے ہوئی تھی جو کہ اب سمندر میں لاپتہ ہو چکا ہے۔ نیوسن یہ وہی سیلر ہے، اس کا نام ہے نیوسن، اور اسی جگہ اس رشتے دار سے میں آخری مرتبہ ملی تھی جس کا نام مسٹر مائیکل ہنشارڈ تھا۔ کئی سال پہلے جس عورت کے خیمے سے انہوں نے کھانا کھایا تھا اسی عورت سے سوزن کو معلوم ہوا کہ وہ آدمی ہنشارڈ دوبارہ وہاں آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی اس کے بارے میں معلوم کرے تو اسے بتانا کہ میں کیسٹر برج میں رہنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سوزن کو لے کر سیلر کینیڈا چلا گیا اور وہاں کئی سال گزارنے کے بعد ان کی واپسی ہوئی۔ سوزن نے الزبتھ جین کو جان بوجھ کر ماضی کی باتوں کے اور ہنشارڈ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کیونکہ اس طرح اس کی شخصیت پر برے اثرات پڑ سکتے تھے۔ ایک روز ایک ہمدرد نے اسے کہا کہ ہنشارڈ ہی اس کا اصل شوہر ہے اور جس طرح اسے فروخت کیا گیا در حقیقت اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اس بات کا علم ہونے کے بعد جب بہت عرصہ سیلر کی کوئی اطلاع نہ ملی تو اسے مردہ خیال کرتے ہوئے الزبتھ جین کے اچھے مستقبل کے سوزن نے دوبارہ ہنشارڈ کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دونوں جلد ہی ہنشارڈ کو تلاش کرتے ہوئے کیسٹر برج پہنچ گئی۔ یہ زیادہ ترقی یافتہ قصبہ نہ تھا۔ ایک عورت نے انہیں بتایا کہ خراب آٹے کی وجہ سے انہیں بہت پریشانی کا سامنا ہے۔ ماں بیٹی نے بسکٹس پر گزارا کیا۔ کنگز آرمز نامی ہوٹل میں انہوں نے کمرہ کرائے پر لیا جس کی کھڑکی سے انہیں ایک تقریب ہوتی ہوئی نظر آئی جس میں ہنشارڈ میئر آف کیسٹر برج کی ممتاز حیثیت میں موجود تھا۔ وقت اپنے اثرات پختگی کی صورت میں اس پر چھوڑ چکا تھا اور اس کے سامنے شراب کے خالی گلاس موجود تھے جنہیں ہاتھ نہیں لگایا گیا تھا۔ سوزن نے جب ہنشارڈ کو اعلیٰ عہدے پر دیکھا تو وہاں سے واپس جانے کا ارادہ کیا مگر الزبتھ جین کی خواہش تھی کہ اس سے ملاقات کی جائے۔ انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہنشارڈ نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کو شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اب اس کے حلف کی میعاد بھی پوری ہونے والی ہے۔ سوزن اور الزبتھ جین کو پیسے کی کمی تھی اور ہوٹل کے اخراجات پورے کرنے کے لیے الزبتھ جین نے وہاں کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہوٹل کی مالکہ نیک دل عورت تھی۔ اپنے کمرے سے ماں بیٹی نے ڈونلڈ فارفرے اور ہنشارڈ کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی۔ فارفرے نے ہنشارڈ کو پیغام بھجوایا تھا کہ اسے علم ہے کہ خراب آٹے کو کس طرح صحیح کیا جا سکتا ہے۔ ہنشارڈ رکا ملنے کے فوری طور پر فارفرے کے پاس گیا۔ کاروبار وسیع ہونے کی وجہ سے ہنشارڈ نے مینیجر رکھنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے مناسب شخص کی تلاش میں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ فارفرے نے مینیجر کی نوکری کے لیے آیا ہے مگر جب اسے معلوم ہوا کہ فارفرے تو امریکہ جا رہا ہے اور راستے میں اس جگہ مختصر قیام کیا ہے تو اسے سخت مایوسی ہوئی مگر فارفرے نے اسے عملی تجربہ کر کے دکھایا کہ کس طرح خراب آٹے کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ ہنشارڈ بہت خوش ہوا اور اس نے فارفرے سے بہت اصرار کیا کہ وہ مینیجر کا عہدہ قبول کر لے جس نے انکار کر دیا کہ وہ امریکہ ضرور جائے گا مگر ہنشارڈ کو شراب پینے کی دعوت دی۔ ہنشارڈ نے اسے اپنے حلف کے بارے میں بتایا کہ جس کی وجہ سے وہ شراب نہیں پی سکتا۔ البتہ اس نے فارفرے کا بہت شکریہ ادا کیا۔ نوجوان فارفرے نے لوگوں کو اپنے وطن کے ترانے اپنے علاقے کے گیت سنائے اور لوگوں نے اس کی عادت کو بہت پسند کیا اور وہ لوگوں کے دلوں میں گھر بنانے لگا۔ سوزن پریشان تھی کہ ہنشارڈ کو کتنا برا لگے گا کہ اس کی بیٹی ہوٹل میں کام کر رہی ہے جبکہ الزبتھ جین کی سوچوں کا مرکز و محور فارفرے تھا۔ دوسری طرف ہنشارڈ کو اس بات کی فکر تھی کہ کسی طرح فارفرے کو اپنا مینیجر بنانے پر رضامند کر لے۔
دوسری طرف ہنچار ہوٹل میں فارفرے کو لینے آیا تاکہ وہ کچھ وقت گزار سکیں۔ الزبتھ جین کے دل میں بھی اب بھی فارفرے موجود تھا اور اسے افسوس تھا کہ وہ وہاں سے چلا جائے گا۔ سوزن فیصلہ کرتی ہے کہ الزبتھ جین کو ہنچارڈ کے پاس بھیجنا چاہیے۔ اس کے خیال میں شراب نوشی سے توبہ ماضی کا پچھتاوا ہے جو ثابت کرتا ہے کہ وہ اس سے اچھے طریقے سے ملے گا۔ دوسرے، اس کی دولت سے الزبتھ جین کا مستقبل سنور جائے گا۔ وہ الزبتھ جین کو کہتی ہے کہ ہنچارڈ سے ملو اور بتاؤ کہ سیلر کی بیوہ اس کے قصبے میں آئی ہوئی ہے۔ اگر وہ ملنا چاہتا ہے تو بتا دے ورنہ وہ وہاں سے خاموشی سے واپس چلی جائے گی۔ الزبتھ جین کو ہنچارڈ کے دفتر میں فارفرے نظر آیا جس سے ہنچارڈ رضامند کر چکا تھا کہ وہ اس کے مینیجر کے طور پر ہی کام کرے۔ اسی دوران جوشا جوپ وہاں آتا ہے جسے ہنچارڈ نے فارفرے سے پہلے مینیجر کے عہدے پر رکھنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ اب وہ اسی سلسلے میں وہاں آیا تھا مگر ہنچارڈ نے اس سے کہا کہ مینیجر کے عہدے پر کسی اور کو رکھ لیا گیا ہے لہٰذا اس کی ضرورت نہیں۔ الزبتھ جین نے جب ہنچارڈ کو بتایا کہ سیلر کی بیوہ جس کا نام سوزن ہے وہ اس سے ملنا چاہتی ہے، اگرچہ یہ خبر اس نے بہت تحمل سے سنی مگر اس کے اندر طوفان برپا تھا۔ اس کی اپنی بیٹی الزبتھ جین اس کے سامنے موجود تھی۔ دفتر میں بات کرنے کے بجائے وہ اسے گھر لے گیا جہاں سکون سے مزید معلومات لے سکے اور الزبتھ جین سے وہ کہتا ہے کہ وہ اس کی ماں سے ملنے کا خواہش مند ہے اور اتنی ہی رقم 5 شلنگز الزبتھ جین کو دیتا ہے کہ اپنی ماں کو دے دینا۔ اس نے سوزن کے نام خط لکھا جس میں کہا کہ وہ اس سے رات کو ملاقات کرے۔ رقم اچھی خاصی تھی جس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا گیا تھا کہ اس کا کیا مطلب تھا کہ وہ سوزن کو دوبارہ حاصل کر رہا ہے۔ سوزن نے بے چینی سے رات کا انتظار کیا اور 8 بجے دی رنگ ایٹ کیسٹر برج میں موجود تھی۔ یہ علاقہ ہر طرح سے اولڈ رومن امپائر کی یادگار تھی جہاں اس دور کے 1500 سال پرانے سپاہی دفن تھے۔ اس سنسان جگہ میں کم لوگ جاتے اور میئر ہونے کی وجہ سے ہنچارڈ نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کو علم ہو کہ اس کی ملاقات اپنی بہت پرانی اور گمشدہ بیوی سے ہو رہی ہے۔ جب دونوں ملتے ہیں تو ہنچارڈ سوزن کو بتاتا ہے کہ اس نے شراب چھوڑ دی ہے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ شادی کر لیں گے۔ پہلے الزبتھ جین اور سوزن کو کاسٹر برج میں مکان لے لینا چاہیے تاکہ بات مزید آگے بڑھ سکے۔ ہنچارڈ کو گھر پہنچنے پر فارفرے نظر آتا ہے۔ اگرچہ ان دونوں کی عمروں میں کافی فرق ہے مگر ہنچارڈ اس کو پسند کرتا ہے اور اس وقت اس کی خواہش ہے کہ کسی کو اپنے دل کا حال بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے۔ وہ فارفرے کو کھانے کی دعوت دیتا ہے اور اپنی گزری ہوئی زندگی کی کہانی اسے سناتا ہے۔ فارفرے کہتا ہے کہ اب موقع ہے کہ سوزن کے ساتھ شادی کر کے غلطی کی تلافی کر لی جائے مگر ہنچارڈ کہتا ہے کہ اس کی بیماری کے دوران ایک امیر اور پڑھی لکھی عورت نے اس کی دیکھ بھال کی اور اس سے محبت کرنے لگی۔ وہ جرسی نامی علاقے میں رہنے والی ہے اور وہاں ان دونوں کے تعلقات کے متعلق باتوں کی وجہ سے ہنچارڈ نے اس عورت سے شادی کے لیے ہاں کہہ دی تھی مگر فارفرے کا پھر بھی یہی خیال ہے کہ سوزن سے ہی شادی کرنی چاہیے اور بیٹی کو بھی سچ سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ آخر وہ اس کا باپ ہے تو بیٹی ماضی کی غلطیوں کو بلاتے ہوئے اسے معاف کر دے گی۔ ہنچارڈ نے فیصلہ کیا کہ وہ دوسری عورت کو تمام باتیں بتا کر اسے شادی سے انکار کر دے گا مگر الزبتھ جین کو کچھ نہیں بتائے گا بلکہ دوبارہ شادی کر کے اپنی سوتیلی بیٹی کے طور پر اسے اپنے قریب لے آئے گا۔ رخصت کے وقت وہ فارفرے کا شکریہ ادا کرتا ہے اور وہ فوری طور پر دوسری عورت کو خط لکھتا ہے کہ ان حالات کی وجہ سے وہ اب اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ جلد ہی کیسٹر برج میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ہنچارڈ اور سوزن کے درمیان معشوقہ چل رہا ہے کیونکہ وہ اس کے گھر بار بار جا رہا تھا۔ جلد ہی ان کی شادی کا دن مقرر ہو گیا۔ قصبے کے تمام لوگ حیران تھے کہ یہ عورت تو ہنچارڈ سے ہر لحاظ سے کمتر ہے پھر بھی شادی ہو رہی ہے۔ شادی کے بعد ماں بیٹی ہنچارڈ کے مکان میں آ گئے جہاں الزبتھ جین کو تفکرات سے پاک آسائش کی زندگی میسر تھی مگر دولت اس کی عادات کو خراب نہ کر سکی اور وہ اب بھی پہلے والی سادہ دل الزبتھ جین ہی تھی۔ ہنچارڈ کی خواہش تھی کہ اب الزبتھ جین نیوسن کی بجائے الزبتھ جین ہنچارڈ کہلوائے یعنی اپنے نام کے ساتھ نیوسن کی بجائے ہنچارڈ لگائے مگر سوزن نے فوری طور پر اس تبدیلی کی حامی نہ بھری۔ ایک روز ہنچارڈ نے پوچھا کہ بچی کے بالوں کا رنگ بچپن میں تو مختلف تھا جس پر ماں نے گفتگو کا موضوع تبدیل کیا تاکہ الزبتھ جین کو شک نہ ہو۔ ہنچارڈ اور فارفرے کے درمیان مثالی دوستی تھی اور ہنچارڈ اس کے کام کی قدر کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے کام میں بہت بہتری آئی تھی۔ الزبتھ جین اسے پسند کرتی تھی اور اس کا خیال تھا کہ شاید وہ بھی اس میں دلچسپی لیتا ہے۔ ایک روز فارفرے کو ایک رکا ملا جس میں تاکید کی تھی کہ گرینری آن ڈرنور ہل میں آئے۔ وہ مقررہ وقت پر پہنچ جاتا ہے جہاں الزبتھ جین بھی موجود ہے جسے بھی اسی نوعیت کا ایک خط ملا تھا۔ وہ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی تیسرا شخص ان دونوں سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔
काफ़ी इंतज़ार के बाद जब वो जाने का इरादा करते हैं, फारफरे एलिज़ाबेथ जेन के कपड़ों पर लगी हुई मिट्टी साफ करता है, जो वो शर्माते हुए और शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से चली जाती है। एलिज़ाबेथ जेन की खूबसूरती जल्द ही कैस्टर ब्रिज के लोगों की निगाहों में आ गई थी, जिससे हर शख्स मुतासिर नजर आता था, मगर वो खुद महसूस करती है कि तालीम की कमी और रख रखाव के आदाब ना होने की वजह से अब भी इसमें कमी है। एक रोज़ 6 बजे सब मुलाजिम छुट्टी कर रहे थे तो हेंशार्ड ने एबल विटल को सख्ती से ताकीद की कि कल सुबह वो ज़रूर वक्त पर काम पर मौजूद हो। इसने यकीन दहानी कराई, मगर जब वो वक्त पर काम पर ना पहुंचा तो हेंशार्ड ने इसके घर पहुंच गया और इसे मजबूर किया कि वो मुख्तसर कपड़ों में काम करने, वरना अपने आप को नौकरी से फारिग समझे। फारफरे वहां आ जाता है और हेंशार्ड की नाराजगी के बावजूद एबल विटल को कहता है कि वो पूरे कपड़े पहने। हेंशार्ड अब अफसोस करता है कि इसने अपने माजी के बारे में फारफरे को क्यों बताया, जबकि फारफरे का कहना है कि वो इन बातों से कोई फ़ायदा उठाने का ख्वाहिशमंद नहीं है। लोग अब फारफरे को हेंशार्ड पर तरजीह देना शुरू हो गए हैं, जबकि फारफरे इन तमाम बातों से बेखबर है। दूसरी तरफ हेंशार्ड फिर सोच रहा है कि काश फारफरे इसका हमराज न बना होता। कौमी त्यौहार की छुट्टी पर फारफरे सोच रहा है कि तफरीह का इंतज़ाम किया जाए। वो हेंशार्ड से बड़े बड़े कपड़ों के टुकड़े उधार रहता है, जबकि हेंशार्ड फिर सोच रहा है कि मेयर तो वो है, लिहाजा इसलिए काम करना चाहिए और इसे तफरीह का इंतज़ाम करना चाहिए था। वो अपनी अलग तफरीह का इंतज़ाम करता है और फारफरे के बरकस इसमें दाखिला मुफ्त है। इस दिन सख्त बारिश हुई और हेंशार्ड के प्रोग्राम में कोई भी शख्स न आया। हेंशार्ड खुद फारफरे के प्रोग्राम में जाता है, जहां बारिश से बचने का भरपूर इंतजाम मौजूद है। लोगों का हजूम है और रक्स हो रहा है, और तोरिस की बीवी सुजन और बेटी एलिज़ाबेथ जेन भी वहां मौजूद हैं, और एलिज़ाबेथ जेन तो फारफरे के साथ डांस भी कर रही है। गुस्से और हसद में इसने फारफरे को मैनेजर के ओहदे से फारग कर दिया। एलिज़ाबेथ जेन को भी फारफरे के साथ डांस करने की गलती का एहसास हो चुका है कि वो तो मेयर की बेटी है। वो तफरीह को छोड़कर अकेली वहाँ से जा रही है। शर्मिंदा एलिज़ाबेथ जेन को रास्ते में फारफरे मिला, जो कहता है कि काश वो भी अमीर होता तो आज एलिज़ाबेथ जेन से एक ख़ास दरख्वास्त करता। हेंशार्ड को दूसरे दिन सुबह अपनी गलती का एहसास हुआ कि इसने फारफरे को मैनेजर के ओहदे से हटाने का गलत फैसला किया है। कैस्टर ब्रिज में फारफरे और हेंशार्ड के दरमियान तल्खी की खबर पहुंच चुकी है, जबकि इलाका छोड़ने के बजाय फारफरे ने वहां पर हेंशार्ड जैसा ही छोटे पैमाने पर कारोबार शुरू कर दिया है, जिसका हेंशार्ड को बेहद गुस्सा है। और एलिज़ाबेथ जेन को सख्ती से मना कर दिया गया है कि वो फारफरे से किसी किस्म का ताल्लुक ना रखे और ना घर में इसका नाम लिया जाए। फारफरे अगरचा अपना कारोबार इस तरह कर रहा है कि हेंशार्ड से मुकाबले का तासर ना मिले, मगर फिर भी इसका कारोबार दिन रात तरक्की कर रहा है, जो हेंशार्ड के गुस्से में इजाफे की वजह है। लेसेटा का खत हेंशार्ड को मिलता है कि मेरे तमाम मोहब्बतनामे मुझे वापस कर दो, क्योंकि तुम्हारे नए हालात की वजह से अब मैं तुम्हारी नहीं बन सकूंगी। हेंशार्ड इस बात से मुतफिक है, मगर मुकर्रर वक्त पर और जगह पर लेसेटा नहीं आती। हेंशार्ड खुद भी इससे मिलना नहीं चाहता था, इसलिए इसने खुशी महसूस की। सूजन की सेहत खराब हो चुकी है और डॉक्टर ने इसका इलाज शुरू कर दिया है। इसकी बीमारी में इजाफा हो रहा है। एक रात वह खत लिखती है और इसे बंद करके लिफाफे के ऊपर लिखती है कि इसे एलिज़ाबेथ जेन की शादी के दिन से पहले ना खोला जाए। वो एलिज़ाबेथ जेन को बताती है कि इसने ही फारफरे और इसे एक खत लिखकर ग्रेनरियो डरनोवर हिल नामी जगह पर मिलें, क्योंकि इसकी ख्वाहिश थी कि इस तरह मुलाकात से इनकी शादी के लिए राह हमवार हो सकती थी। सूजन चंद दिन बाद मर जाती है। 3 हफ्ते गुजर चुके हैं और हेंशार्ड एलिज़ाबेथ जेन को कहता है कि वही इसका असली बाप है, चनाचा अब इसे अपने नाम के साथ न्यूसन के बजाय हेंशार्ड लगाना चाहिए। वो डके छुपे अल्फाज में बताता है कि इसकी और सूजन की पहले भी शादी हो चुकी थी, मगर इसे बेचने का तज़किरा नहीं करता। एलिज़ाबेथ जेन कुछ तवक्कुफ़ के बाद इस बात के लिए तैयार है और हो चुका है कि नाम की तब्दीली का इश्तहार कैस्टर ब्रिज में दे दिया जाएगा। हेंशार्ड मजीद कहता है कि कल वो इस बारे में मजीद सबूत भी देगा। सबूत तलाश करने के दौरान सूजन के कमरे से इसका लिखा हुआ खत मिलता है, जिस पर लिखा हुआ था कि मिस्टर माइकल हेंशार्ड, नॉट टू बी ओपन टिल एलिज़ाबेथ जेन्स वेडिंग डे। खत अच्छी तरह बंद नहीं किया गया था। हेंशार्ड ने इसे पढ़ना शुरू किया। माय डियर माइकल, सिर्फ इसलिए कि इसमें हम तीनों की बुलाई है, मैंने आज तक ये तुमसे बात पोशीदा रखी। मुझे यकीन है कि तुम समझ सकते हो कि मैंने ये क्यों किया। जब तुम इसे पढ़ रहे होगे तो माइक मैं अपनी कब्र में होंगी और एलिज़ाबेथ जेन अपने घर में अपने शोहर के साथ। माइक, मुझे बुरा भला मत कहना, बल्कि सोचोगे किन हालात में मैं ये कर रही हूँ। मैं ये लिखते हुए बहुत मुश्किल महसूस कर रही हूँ, मगर ये सच है कि जो एलिज़ाबेथ जेन तुम्हारे पास है वो तुम्हारी हकीकी बेटी नहीं। ये वो बच्ची है जो इस वक्त मेरे पास थे जब तुमने मुझे फ़रोख्त किया। वो तो 3 माह बाद ही मर गई थी।
اور یہ میرے دوسرے شوہر سے ہے۔ میں نے اسے پہلی بچی کا ہی نام دیا کیونکہ پہلی بچی کی جدائی سے جو تکالیف میں نے برداشت کی وہ اس کی موجودگی سے کم ہوئی۔ مائیکل، میں مر رہی ہوں۔ تمہاری مرضی ہے تم الزبتھ جین کے شوہر کو یہ بات بتاؤ یا نہیں۔ اگر کر سکو تو تم مجھے معاف کر دینا، بالکل اسی طرح جس طرح تم نے ایک عورت کے ساتھ بہت ہی برا کیا مگر پھر بھی وہ تمہیں معاف کر رہی ہے۔ سوزن ہینشارڈ۔ ہینشارڈ کو معلوم ہو گیا کہ اس کی بیوی الزبتھ جین کا نام تبدیل کرنے سے کیوں گریزاں تھی۔ کچھ گھنٹے اسے پریشانی کی حالت میں سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ پھر اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، I wonder if it is true۔ وہ الزبتھ جین کے کمرے میں گیا جہاں وہ گہری نیند سو رہی تھی اور وہ موم بتی کی روشنی میں اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی رنگت سفید تھی جبکہ ہینشارڈ کی سیاہی مائل۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی مگر اس کے چہرے سے رچرڈ نیوسن کی نمایاں جھلک نظر آ رہی تھی۔ وہ اس بات کو مزید برداشت نہ کر سکا اور فوری طور پر وہاں سے چلا گیا۔ باہر رات کی تاریکی سے اسے اپنی دشمن نظر آ رہی تھی۔ کیا کسی شیطانی طاقت نے سزا کے طور پر اس کے خلاف یہ اسکیم تیار کی تھی؟ مگر یہ تو خود اس کی اپنی غلطی تھی۔ نہ وہ الزبتھ جین کو اپنے ماضی کے بارے میں بتاتا، نہ اسے ثبوت تلاش کرنا پڑتا اور اسے ایک خط بھی نہ ملتا، اور یہ سب کچھ معلوم بھی اس وقت ہوا جب اس نے الزبتھ جین کو اپنا نام اپنانے پر مجبور کیا۔ کیسٹر برج کا جنوبی حصہ زندگی اور خوشی سے بھرپور علاقہ تھا مگر اس کے برعکس اس کا شمال مشرقی علاقہ موت اور غم کا منظر پیش کر رہا تھا، اور پورے سال بلکہ بہار کے موسم میں بھی بنجر رہتا۔ اپنے حال سے پریشان مائیکل ہینشارڈ اسی وقت اسی علاقے میں گھوم رہا تھا۔ خاموش آہستگی سے بہتے دریا کے ساتھ ساتھ ہینشارڈ چل رہا تھا۔ دونوں کے حالات ایک طرح کے تھے۔ علاقے کا ماحول اس کے دکھوں میں اضافہ کر رہا تھا اور وہ اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ کاش وہ خط کے باہر ہدایات پر عمل کرتا اور خط کو نہ پڑھتا تو شاید آج تکلیف اور مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ پریشانیوں کی رات گزارنے کے بعد ناشتے کی میز پر الزبتھ جین تمام باتوں سے بخبر اس کے پاس آئی، اس کا ہاتھ تھما اور بے تکلفی سے کہنے لگی، میں نے تمام رات اس بات پر غور کیا ہے اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو آپ کہہ رہے تھے وہی ٹھیک بات ہے۔ آپ میرے والد ہیں تو مجھے آپ کو ہینشارڈ نہیں بلکہ والد ہی کہنا چاہیے۔ اگرچہ مسٹر نیوسن نے میرے لیے بہت کچھ کیا مگر اصل باپ تو اصل ہی ہوتا ہے۔ آئیے ابو جان ناشتہ کریں، اس نے چہکتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہینشارڈ کے باپ کہلوانے کے بعد اس کے بدلے ہوئے انداز نے الزبتھ جین کو پریشان کر دیا تھا۔ ہینشارڈ کے سرد مہری جلد جھڑکیوں اور تانوں میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے الزبتھ جین کو کہا کہ اس کے طور طریقے ملازموں سے بات چیت کا انداز درست نہیں، لہجہ اور گفتگو کا انداز دیہاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہینشارڈ کی ناپسندگی کا اب کھل کر اظہار ہو رہا تھا۔ ایک روز نئی پریشانی اس وقت آئی جب الزبتھ جین کام کرنے والی نینس ماکریج کے لیے کھانا لے کر آئی، اور جب کھانا رکھنے کی کوئی جگہ نظر نہ آئی تو گھاس کے بنڈلوں کو میز کی شکل دینے لگی۔ ہینشارڈ نے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو کہنے لگا، میں نے تمہیں 50 مرتبہ کہا ہے کہ ایسے کام نہ کرو جس سے میری مٹی پلید ہو۔ کام کرنے والی نے جس نے ہینشارڈ کے الفاظ سن لیے تھے کہنے لگی، الزبتھ جین ہوٹل میں لوگوں کو کھانا بھی کھلاتی رہی ہے۔ غصہ میں ہینشارڈ نے الزبتھ سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، مگر صرف تھوڑی سی دیر کے لیے جب میں اپنی امی کے ساتھ ہوٹل میں ٹھہری تھی۔ اس عورت کے چہرے پر جیت کے اثرات تھے جبکہ ہینشارڈ اپنے ماضی کی وجہ سے بہت برا محسوس کر رہا تھا۔ وہ گھر کے اندر چلا گیا۔ الزبتھ جین بھی اس کے پیچھے اندر گئی مگر تمام دن اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ہینشارڈ اب کھانا بھی باہر کھاتا اور الزبتھ جین تنہا گھر میں رہتی۔ ہینشارڈ کا خیال تھا کہ ایک لڑکی جو اس کی سگی بیٹی بھی نہیں اس کی بدنامی کا باعث بن رہی تھی۔ الزبتھ جین نے اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے پڑھائی شروع کی اور اس علاقے کے ماضی کے بارے میں علم میں اضافہ کیا، مگر اس دوران جب پریشان ہو جاتی تو آنسو اس کی آنکھوں سے نکلنے لگتے تو وہ کہتی، If I am not well informed it shall be by no fault of my own۔ سردیوں کی شروعات تھی۔ الزبتھ جین اپنی ماں کی قبر پر موجود تھی جہاں اس کی ملاقات ایک اپنی ہی عمر کی عورت سے ہوئی جو بہت اچھے لباس میں ملبوس اور بہت خوبصورت تھی۔ الزبتھ جین نے محسوس کیا کہ وہ اس عورت کی خوبصورتی سے متاثر ہے مگر حسد کا احساس نہیں کر رہی۔ جلد ہی وہ عورت وہاں سے چلی گئی مگر الزبتھ جین نے اس سے خوبصورت احساس محسوس کیا۔ ہینشارڈ کو یہ اطلاعات مل رہی تھی کہ اس کے 2 سالہ میئر کے عہدہ کی میعاد ختم ہونے کے بعد فارفرے اس کی جگہ لے سکتا ہے۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ جب سے سوزن اور اس کی بیٹی سے ملاقات ہوئی ہے بدقسمتی مسلسل اس کے ساتھ ہے اور اس کے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ الزبتھ جین سے اس نے غصہ سے کہا کہ تم بار بار میرے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہو اور مجھے لگتا ہے ہمارا ایک ساتھ رہنا مشکل ہے۔ الزبتھ جین کے لیے ان پریشان کن حالات میں اس عورت کی یاد ایک خوبصورت سہارا تھا اور یہ امید کی کہ کاش اس عورت سے دوبارہ ملاقات ہو جائے۔ دوسری طرف ہینشارڈ نے الزبتھ جین سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے فارفرے کو خط لکھا کہ اگر وہ الزبتھ جین سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں۔
دوسری طرف الزبتھ جین دوبارہ قبرستان اپنی ماں کی قبر پر گئی۔ اس سے تلاش تو اس خوبصورت عورت کی تھی، مگر وہاں اسے فارفرے نظر آ گیا۔ اس نے الزبتھ جین کو دیکھا یا نہیں، مگر اسے نظر انداز کرتا ہوا چلا گیا۔ ایک طرف باپ کی پریشانی، دوسری طرف فارفرے کا نظر انداز کرنا۔ کیا میری اس دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے؟ انہی سوچوں میں ڈوبی الزبتھ جین کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، کاش میں بھی اپنی پیاری امی جان کے ساتھ ہی مر جاتی۔ مگر فوری طور پر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، کسی نے یہ الفاظ نہیں سنے اور اس خوبصورت عورت کو اپنے قریب پایا جو کہہ رہی تھی، میں نے یہ تمہارے الفاظ سن لیے ہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ الزبتھ جین نے اپنے تاثرات چھپانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ نہیں، میں نہیں بتا سکتی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، مگر الزبتھ محسوس کر رہی تھی کہ وہ عورت اس کے ساتھ بیٹھ چکی ہے۔ اچھا، میں سمجھ گئی، اس نے کہا، قبر کی طرف اشارہ کیا۔ تو یہ آپ کی والدہ تھی؟ الزبتھ جین نے اس پر اعتماد کیا اور کہا، ہاں، یہ میری پیاری والدہ اور دنیا میں میرے دکھ درد کے واحد ساتھی۔ عورت نے کہا، اور ہنچار تمہارے والد، کیا وہ زندہ ہیں؟ کیا وہ تمہارے ساتھ شفیق نہیں، تمہیں پیار نہیں کرتے؟ الزبتھ جین نے کہا کہ کچھ ایسی ہی بات ہے، مگر میری اپنی ہی خامیوں کی وجہ سے میں ان کی شکایت نہیں کر رہی۔ عورت نے کہا، تمہارے الفاظ سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ تمہارے والد برے آدمی نہیں بلکہ غصے والے ہیں اور پراؤڈ انسان ہیں۔ ہاں، وہ بہت اچھے ہیں اور میری ماں کی موت سے پہلے ان کا میرے ساتھ رویہ بہت اچھا تھا، مگر اب میری خامیوں اور ماضی کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ جہاں تک اسے علم تھا، الزبتھ جین نے اپنے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا، مگر ماں کی فروختگی کا تذکرہ اس میں شامل نہیں تھا، جس کا اسے خود بھی علم نہ تھا۔ اب میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی، مگر کہاں جاؤں، کیا کروں؟ عورت نے کہا، سب کچھ چل ٹھیک ہو جائے گا، مجھے بھی ایک ایسے فرد کی تلاش ہے جو گھر کی دیکھ بھال کرے اور میرا دوست بھی ہو۔ کیا تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گی؟ الزبتھ جین بھی یہی چاہتی تھی۔ اس نے فوری طور پر اس کے ساتھ رہنے کی حامی بھر لی۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ جواب آیا، یہیں کاسٹر برج میں ہی، مگر شاید 12 بجے کے بعد۔ اس وقت بڈ ماؤتھ میں رہ رہی ہوں، مگر یہاں پر مارکیٹ کے نزدیک میرا گھر ہائی پلیس ہال تیار ہے، جہاں میں آج پہلی مرتبہ رات گزاروں گی۔ اگر تمہیں میری تجویز منظور ہو تو ٹھیک 1 ہفتے بعد اسی جگہ مجھ سے ملو اور بتاؤ، کیا اس وقت بھی تم یہی چاہتی ہو؟ الزبتھ جین جو موجودہ صورتحال سے نکلنا چاہتی تھی، اس نے فوری طور پر حامی بھر لی اور دونوں عورتیں ایک دوسرے سے جدا ہوئیں۔ الزبتھ جین کے خیالوں میں یہی بات تھی کہ اس نے دوسری عورت کے ساتھ رہنا ہے۔ اس نے سوچا، کچھ خریداری کرنے مارکیٹ جاتی ہے اور اس گھر کو بھی دیکھے گی۔ مارکیٹ کے لوگوں کو پہلے ہی معلوم تھا کہ ہائی پلیس ہال دوبارہ آباد ہو گیا ہے اور ان کے خریداری میں بھی اضافہ ہوگا۔ الزبتھ جین جب اس گھر کے قریب پہنچتی ہے تو قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو چھپاتی ہے تاکہ اجنبی اسے نہ دیکھ سکے۔ وہ یہ نہ دیکھ سکی کہ دستک دینے والا ہنچاڑ ہی تھا۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ گھر واپس آتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ اس کا والد اسے برا بلا کہے تو وہ وہاں سے جانے کی اجازت مانگے۔ مگر برا بلا کہنے سے زیادہ برا احساس الزبتھ جین کو اس وقت ہوا جب ہنچاڑ نے اسے بالکل نظر انداز کر دیا اور اس نے ہنچاڑ سے کہا، کیا آپ کو میرے یہاں سے جانے پر اعتراض ہے؟ جواب آیا، بالکل نہیں، تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ الزبتھ جین نے سوچا، اس وقت اپنی منزل مقصود کے بارے میں بتانے کا کیا فائدہ؟ چند دن بعد اس کو خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ وہ بولی، I have here an opportunity of getting more cultivated and finished and being less idle. ہنچار نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ اگر تمہیں رقم کی ضرورت ہو تو میں تمہارے لیے الاؤنس مقرر کر دیتا ہوں تاکہ ہم ایک دوسرے پر بوجھ نہ بنیں اور آزادی سے زندگی گزاریں۔ الزبتھ جین نے ہنچار کا شکریہ ادا کیا اور جو خوش تھا کہ الزبتھ جین سے اچھے طریقے سے جدا ہو جائے گا، جبکہ الزبتھ جین کو عورت سے دوبارہ ملنے کا انتظار تھا۔ مقررہ وقت پر بارش ہو رہی تھی۔ الزبتھ جین چھتری لے کر قبرستان کی جانب چل پڑی کہ اگر عورت وہاں نہ آ سکی تو وہ اس کے گھر جائے گی، مگر عورت وہاں موجود تھی۔ الزبتھ جین کو خیال آیا کہ اتنے پرانے قبرستان اور خراب موسم میں ایک عورت جس سے میری ملاقات صرف قبرستان میں ہی ہوتی ہے تو کہیں کوئی شیطانی کام تو نہیں ہونے والا، مگر پھر بھی الزبتھ جین عورت کے قریب آ گئی۔ عورت نے پوچھا، کیا تم تیار ہو؟ تمہارے والد نے اجازت دے دی؟ الزبتھ جین نے ہاں میں جواب دیا۔ کیا تم نے والد کو بتایا کہ تم کہاں رہائش اختیار کرو گی؟ الزبتھ جین نے کہا کہ نہیں، یہ بہتر نہیں تھا، میں نے سوچا پہلے وہاں سے رخصت ہونا چاہیے۔ والد کے مزاج کا کوئی علم نہیں۔ دونوں نے شام کو ہائی پلیس ہال ملنے کا پروگرام بنایا۔ الزبتھ جین نے اپنا سامان تیار کیا اور ہنچاڑ سے جانے کی اجازت طلب کی، جو اس کے اتنے جلدی جانے پر حیران تھا۔ میرا خیال ہے تم اگلے ہفتے یا اگلے سال جاؤ گی، اس نے کہا۔ وہ الزبتھ جین کے کمرے میں جاتا ہے جہاں پر کافی عرصہ پہلے نہیں گیا تھا۔ وہاں پر اسے کتابیں، نقشے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوششوں کی نمایاں چیزیں نظر آتی ہیں۔ ان چیزوں کا ہنچاڑ کو پہلے علم نہ تھا۔ وہ بہت متاثر ہوا اور پہلی مرتبہ الزبتھ جین کو اس کے نام سے مخاطب کر کے تبدیل شدہ لہجے میں کہا، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، اگرچہ میں نے تم سے بہت برا سلوک کیا ہے۔ الزبتھ جین جس کے ذہن پر وہ عورت سوار تھی، اس نے کہا،
डैड मेरा जाना ज़रूरी है, मगर मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रही और आपसे ज़्यादा देर दूर भी नहीं रहूँगी, और जब भी आप बुलाएंगे वापस आ जाऊँगी। ठीक है, मगर मुझे अपना एड्रेस तो दे जाओ, ताकि तुम कह रही हो नज़दीक ही जा रही हो, हैंशार्ड ने कहा। एलिज़ाबेथ जेन ने जवाब दिया, हाँ मैं हाई प्लेस हाल जा रही हूँ। हैंशार्ड बोला, क्या कहा, कहाँ जा रही हो? एलिज़ाबेथ जेन ने दोबारा अल्फाज दोहराए और हैंशार्ड को दोस्ताना तरीके से खुदा हाफिज कहते हुए कोचवान से कहा, चलो। ल्यूसेटा टेम्पलमैन का खत हैंशार्ड को मिलता है, जिसमें वो बताती है कि जबकि इसकी बीवी और इस दुनिया में नहीं रही, तो इसे पिछले वादा के मुताबिक उससे शादी करनी चाहिए। हैंशार्ड को इस बात का भी इल्म होता है कि एलिज़ाबेथ जेन इसके पास रह रही है और अब वो अपनी बेटी से मिलने के बहाने वहाँ आज़ादी से आ सकता है। वो दोनों अपने घर की खिड़की से मार्केट को देखती हैं। एलिज़ाबेथ जेन की निगाहें फारफरे की तलाश करती हैं, तो ल्यूसेटा टेम्पलमैन की ख्वाहिश है कि हैंशार्ड नजर आ जाए, मगर दोनों को एक दूसरे की पसंद का इल्म नहीं। फ्रेंड्स, अब यहाँ मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ल्यूसेटा टेम्पलमैन वही औरत है जो कब्रिस्तान में एलिज़ाबेथ जेन को मिलती है, मगर जल्द ही एलिज़ाबेथ जेन इसे बताती है कि इसका बाप इससे नाराज़गी की वजह से मिलने नहीं आ रहा। मिस टेम्पलमैन इस बात से सख्त मायूस होती हैं और बहाने से एलिज़ाबेथ जेन को घर से बाहर भेजती हैं और हैंशार्ड को खत लिखती है कि एलिज़ाबेथ जेन वहाँ मौजूद नहीं होगी, इसलिए वो इससे मिलने ज़रूर आए। वो अकेले में हैंशार्ड का इंतजार कर रही है। दरवाजे में दस्तक होती है। मिस टेम्पलमैन समझती है कि हैंशार्ड आया है और मुलाकाती को अंदर आने का कहती है, मगर इसकी जगह फारफरे नजर आता है। वो एलिज़ाबेथ जेन से मिलने आया था और इसे बताया गया था कि वो वहाँ रहायश पजीर है। हैंशार्ड की इजाज़त मिलने पर इससे मिलने वहाँ आया था। ल्यूसेटा टेम्पलमैन इसे कहती है कि तशरीफ रखें, एलिज़ाबेथ जेन जल्द ही लौट आएगी। एलिज़ाबेथ जेन के आने तक वो दोनों मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं और फारफरे इसे कारोबार में अपनी कामयाबी के बारे में बताता है। बाहर से एक शख्स की आवाज़ आती है जो अपनी मोहब्बत के बारे में बता रहा है। फारफरे ने इसकी मदद करता है। इसके अंदाज और तरीके मिस टेम्पलमैन के दिल में घर बना रहे हैं और वो एक दूसरे को पसंद करना शुरू हो गए हैं। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद फारफरे दोबारा आने का वादा करके वहाँ से चला जाता है, जिसके दिल में अब एलिज़ाबेथ जेन की जगह मिस टेम्पलमैन मौजूद है। फारफरे के जाने के बाद हैंशार्ड वहाँ आता है, मगर ल्यूसेटा इससे मिलने से गुरेज़ा है। वो एलिज़ाबेथ जेन को भी वहाँ रुकने का कहती है ताकि हैंशार्ड इसकी वजह से वहाँ कम से कम आए। बेचारी एलिज़ाबेथ जेन ये जाने बगैर के इसकी बदनसीबी के सितारे गर्दिश में है, इस बात से खुश थी कि वो मिस टेम्पलमैन के साथ और वक्त गुजारेगी। अब वह दोनों अपने घर की खिड़की से नजर आने वाली मार्केट में फारफरे को तलाश करती हैं। एक रोज़ मिस टेम्पलमैन का नए लिबास तैयार होकर आए। सूरज आम दिनों से ज़्यादा रोशन था और खबर आई कि एक नई ज़रूरी मशीन कैस्टर ब्रिज में आई है। दोनों औरतों का ख्याल फौरी तौर पर फारफरे की तरफ गया कि ये काम इसी का हो सकता है। दोनों इस मशीन को देखने गई और हैरत से इसका मुशाहदा किया। वहाँ हैंशार्ड से इनकी मुलाकात हुई, जिसने इस मशीन का मजाक उड़ाया कि ये कैसे काम कर सकती है। वहाँ से जाते हुए इसने आस्था आवाज़ में ल्यूसेटा से कहा, यू रिफ्यूज़ टू सी मी, तुमने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। एलिज़ाबेथ जेन ने ये अल्फाज सुने, मगर दोनों औरतों की तवज्जो हैंशार्ड के जाने के बाद फारफरे की तरफ हो गई थी, जो मशीन के अंदर काम कर रहा था और हल्की आवाज़ में गाना भी गा रहा था। ल्यूसेटा ने फारफरे से मजाक किया और कहा कि यह बेवकूफ़ाना चीज़ है और काम नहीं करेगी। फारफरे ने कहा, नहीं, ये तो ज़राअत के काम में इनकलाब बर्पा कर देगी। मैंने इजाज़त तो नहीं की, मगर इसको मंगवाने में मेरा हाथ ज़रूर है। एलिज़ाबेथ जेन को एहसास हो रहा था कि ल्यूसेटा इस वक्त फारफरे में दिलचस्पी ले रही है, मगर वो फारफरे के लिए अपनी मोहब्बत को पोशीदा रखे हुए थी। एक रोज़ ल्यूसेटा ने मोहब्बत से एलिज़ाबेथ जेन का हाथ थामा और इसे कहा कि एक औरत एक मरतबा एक आदमी को पसंद करने लगी, जिसने इससे शादी की दावत दी। औरत ने हाँ कह दी। दरमियान में किसी मजबूरी की वजह से वो इस औरत से शादी ना कर सका और औरत ने किसी और से शादी करने का ख्याल ना किया। बहुत अरसा गुजर गया। औरत ने इस आदमी की जुदाई में बहुत दुख बर्दाश्त किए, मगर इनमें इस आदमी की कोई गलती न थी। मिलाकर वो मजबूरी जिसकी वजह से आदमी औरत से दूर हुआ था ख़त्म हो गई और इस आदमी ने दोबारा शादी की ख्वाहिश जाहिर की। मगर इस वक्त तक मेरी वो दोस्त किसी और आदमी को पसंद करने लगी थी, जो कि पहले से कहीं बेहतर था। अब मुझे ये बताओ कि इसे पहले आदमी से शादी से इनकार कर देना चाहिए? एलिज़ाबेथ जेन ने कहा, नए आदमी को पसंद करना तो अच्छी बात नहीं है। ल्यूसेटा परेशान नजर आ रही थी। इसने कहा, मगर एलिज़ाबेथ जेन सोचो, अगर के दूसरे आदमी की खूबियाँ पहले से बहुत ज़्यादा हैं। एलिज़ाबेथ जेन ने जवाब दिया कि मैं इस बारे में कोई फैसला नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत मुश्किल मसला है। ल्यूसेटा कहती है कि या फिर तुम ये कहना ही नहीं चाहती कि ऐसा है? एलिज़ाबेथ जेन ने इकरार किया कि हाँ, ऐसी ही बात है। ल्यूसेटा सुकून महसूस कर रही थी कि इसने अपने दिल की बात किसी को बता दी है। इसने कहा, एलिज़ाबेथ जेन, मुझे आईना दिखाओ कि मैं कैसे लग रही हूँ। एलिज़ाबेथ जेन ने इसे आईना दिखाया। इनके गुफ्तगू से अंदाज़ा हो रहा था कि ल्यूसेटा आहिस्ता आहिस्ता एलिज़ाबेथ जेन से ज़्यादा उम्र होने की वजह से अपनी खूबसूरती खो रही है, और दूसरे अगर एलिज़ाबेथ जेन
عمر میں کم ہے مگر زیادہ عقل مند۔ وہ سوچ رہی تھی اگر لیوسیٹا نے تمام باتیں نہیں بتائیں مگر وہ عورت لیوسیٹا ہی ہوگی۔ فارفرے وہاں آتا تھا، لیوسیٹا سے ملاقاتیں ہوتی اور الزبتھ جین کو نظر انداز کر دیا جاتا جو اب جان چکی تھی کہ دوسرا آدمی فارفرے ہی ہے۔ لیوسیٹا ہنشارڈ کو نظر انداز کر رہی تھی جس نے اسے یاد کرایا کہ خود اسی نے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی تو اب اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ الزبتھ جین کو اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ پہلا آدمی ہنشارڈ ہے، جس کو احساس ہو چکا تھا کہ لیوسیٹا کا شادی سے انکار کرنے کی وجہ اس کے فارفرے سے تعلقات ہیں۔ دوسری طرف الزبتھ جین یہ سوچ کر بہت تکلیف میں تھی کہ جس آدمی سے اس نے محبت کی اس نے اسے نظر انداز کی، چاہے وہ اس کی محبت فارفرے ہو یا اس کا باپ ہنشارڈ۔ البتہ وہ آہستہ آہستہ سیکھ رہی تھی کہ بغیر محبت مریبے زندہ رہا جا سکتا ہے اور تقدیر کے اگلے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔ موسم بہار کی خوبصورت صبح میں سیر کے دوران ہنشارڈ اور فارفرے کی ملاقات ہوئی مگر دونوں ایک دوسرے سے نظریں بچاتے ہوئے گزر گئے۔ ہنشارڈ نے کچھ دور جا کر فارفرے کو آواز دی، کیا تمہیں میری وہ کہانی یاد ہے جس میں دوسری عورت کی شادی کی خواہش کے بارے میں بتایا تھا؟ جواب آیا، ہاں یاد ہے۔ ہنشارڈ نے کہا، اب میں اسے شادی کی دعوت دی مگر اس نے انکار کر دیا ہے، تو اب تم اس عورت کے بارے میں کیا کہو گے؟ فارفرے نے جواب دیا، اگر اس نے انکار کر دیا ہے تو تمہارا اس پر کوئی حق نہیں۔ ایک روز ہنشارڈ لیوسیٹا کے گھر گیا، فارفرے بھی اسی دوران وہاں آ گیا۔ اس وقت چاروں افراد ہنشارڈ، لیوسیٹا، فارفرے اور الزبتھ جین وہاں موجود تھے۔ دونوں محسوس نہ کر سکے کہ وہ ایک دوسرے کے رقیب ہیں، جبکہ الزبتھ جین ان لوگوں کے رویے کی وجہ سے سخت پریشان نظر آ رہی تھی۔ ہنشارڈ اب جوشوا جوب کو نوکری دیتا ہے، یہ وہی شخص ہے جس کی جگہ فارفرے کو مینیجر رکھا گیا تھا۔ ہنشارڈ کا خیال ہے کہ اس کے ساتھ مل کر فارفرے کے کاروبار کو نقصان پہنچایا جائے۔ الزبتھ جین ہنشارڈ کو کہتی ہے کہ اس شخص کو نوکری دینا غلط فیصلہ ہے مگر ہنشارڈ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس کا خیال ہے کہ اس کی طرح وہ بھی فارفرے کے مخالف ہے، کیونکہ اس کی جگہ فارفرے نے لے لی تھی اور جوشوا جوب بھی اس بات کے لیے تیار ہے۔ ہنشارڈ نے خاموشی سے فیصلہ کیا کہ ایک عامل بابا جو کہ سنسان جگہ پر بسیرا کیے ہوئے تھا اور موسم کے بارے میں بہت درست پریڈکشنز کرتا تھا، اس سے ملاقات کی جائے۔ بہت خراب موسم ہے۔ ہنشارڈ اس کی خراب حال جھونپڑی تک پہنچ گیا جہاں وہ اکیلا رہائش پذیر تھا۔ لوگ اس کے سامنے اسے مسٹر فال کہتے اور عدم موجودگی میں وائڈ او۔ ہنشارڈ نے اس سے کہا کہ میں آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، آپ کچھ خاص کام کر سکتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، شاید مسٹر ہنشارڈ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ ہنشارڈ نے پوچھا کہ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ وہ بولا، مجھے علم تھا تم آؤ گے، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، اس لیے تمہارے لیے بھی کھانے کا انتظام کیا۔ اندر واقعی 2 کرسیاں اور کھانے کی 2 پلیٹیں تیار تھیں۔ کیا تم سب کچھ کر سکتے ہو؟ کیا موسم کی پریڈکشنز بھی کر سکتے ہو؟ ہاں، مگر اس وقت میں محنت درکار ہے۔ ہنشارڈ نے اسے رقم دی اور پوچھا کتنا وقت لگے گا؟ اس نے کہا، میں پہلے ہی اس پر کام کر چکا ہوں۔ طوفان آ رہے ہوں گے اور بارشیں ہو رہی ہوں گی۔ ہنشارڈ نے کہا کہ میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ عامل بابا نے کہا کہ مجھے علم ہے، اب آؤ اور کھانا کھاؤ۔ وہاں سے واپسی پر ہنشارڈ نے بہت زیادہ گندم خریدنے کا ارادہ کیا اور ایسا ہی کیا، مگر کچھ عرصہ موسم خوشگوار رہا اور ہنشارڈ کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ فارفرے سے اس کی ملاقات ہوئی مگر ہنشارڈ نے نقصان کو چھپاتے ہوئے کہا کہ کاروبار میں اونچ نیچ تو آتی ہی رہتی ہے، مگر آہستہ آہستہ سب لوگوں کو یہ بات معلوم ہو رہی تھی کہ ہنشارڈ کی جائیداد پر اب بینک کا قبضہ ہو چکا ہے جو کہ گروی رکھی جا چکی ہے۔ اسے جوب نظر آیا جس نے کہا کہ کتنا خوبصورت دن ہے۔ یہ الفاظ ہنشارڈ کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھے۔ اس نے کہا کہ تم نے درست مشورہ نہ دیا، اس لیے مجھے یہ دن دیکھنا نصیب ہوا۔ فرینڈز، یہاں پر میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ ہنشارڈ نے بہت زیادہ غلہ خریدا تاکہ اس کو سٹور کر سکے اور جب موسم خراب ہو تو وہ اس کو مہنگے داموں خرید سکے، لیکن اس کے الٹ ہوا۔ اس نے غلہ تو خرید لیا بہت سارا، اپنا پیسہ تو لگا لیا، لیکن موسم خراب نہیں ہوا، موسم خوشگوار ہی رہا تو اسے مال میں نقصان اٹھانا پڑا۔ جوب کا جواب آیا، میرا مشورہ کیسا ہے؟ آپ نے وہی کچھ کیا جو بہتر خیال کیا۔ ہنشارڈ نے کہا کہ تم نوکری سے فارغ ہو۔ پریشانی اور غصے کی حالت میں جوب نے کہا، جناب آپ کو اس بات کا افسوس کرنا پڑے گا۔ ہنشارڈ مارکیٹ کے ہجوم میں گم ہو گیا۔ وہ محسوس کر چکا تھا کہ کوئی طاقت یعنی کہ اس کی قسمت اسے تباہ کر رہی ہے، کیونکہ جب فارفرے نے کم قیمت ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ غلہ اناج خریدا تو اس وقت عامل بابا کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہوئی اور بارش اور طوفان نے اس کے اناج کی قیمتوں کو آسمان پر چڑھا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت امیر ہو چکا تھا۔ کاسٹر برج کے لوگ جان چکے تھے کہ وہی اگلا میئر ہوگا، جبکہ یہی حالات ہنشارڈ اور اس کے درمیان مزید کشیدگی کا باعث بن رہے تھے۔
ایک روز دو چھکڑوں کی ٹکر ہوگی جن کو ہینشارڈ اور فارفرے کے ملازمین چلا رہے تھے۔ ان میں لڑائی شروع ہوئی۔ لیفسیٹا بھی وہاں پہنچ گئی، جس نے کہا غلطی ہینشارڈ کے ملازم کی ہے جو غلط راستے پر جا رہا تھا، مگر ملازم کا جواب یہ تھا کہ تمہارے فارفرے سے تعلقات ہیں جس کی وجہ سے تم اس کی طرفداری کر رہی ہو۔ ہینشارڈ کو لیفسیٹا اور فارفرے کا چھپ کر ملاقات کرنے کا علم ہو جاتا ہے اور وہ لیفسیٹا کے گھر جا کر اس سے شادی کے وعدے یاد دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے فارفرے کی بجائے اس سے شادی کرنی چاہیے۔ لیفسیٹا فارفرے کی طرفداری کر رہی ہے، چنانچہ غصے میں ہینشارڈ کہتا ہے کہ وہ سب لوگوں کو اس کے ماضی کے تعلقات کے بارے میں بتا دے گا۔ اس دھمکی کے بعد لیفسیٹا کی ہمت جواب دے چکی ہے اور وہ شادی کے لیے اگرچہ دل سے رضامند نہیں مگر ہاں کہہ دیتی ہے۔ ہینشارڈ الزبتھ جین کو بلاتا ہے جس کے سامنے بھی لیفسیٹا شادی کے لیے ہاں کہہ دیتی ہے۔ الزبتھ جین ایک طرف تو حیران ہے کہ ان کے اتنے گہرے تعلقات کس طرح ہیں، دوسری طرف پریشان ہے کیونکہ پریشانی اور انکار کے باوجود بھی وہ ہاں کہہ رہی ہے۔ مائیکل ہینشارڈ کی بطور میئر یہ ذمہ داری بھی تھی کہ بطور مجسٹریٹ کام کرے۔ ایک عورت کا مقدمہ سننے کے دوران جس پر چرچ کے نزدیک غلط حرکات کرنے کا الزام تھا، سب لوگ اس وقت پریشان ہو گئے جب اس عورت نے کہا کہ ہینشارڈ نے تو خود اپنی بیوی کو فروخت کر دیا تھا، تو وہ جج کے فرائض کیسے سر انجام دے سکتا ہے؟ دراصل یہ وہی عورت تھی جس کے خیمے میں ہینشارڈ نے سوزن کو بیچا تھا۔ ہینشارڈ اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے۔ تمام قصبہ میں اس موضوع پر باتیں ہو رہی ہیں۔ لیفسیٹا کو بھی یہ خبر پہنچتی ہے تو وہ ذہنی کوفت سے بچنے کے لیے پورٹ بریڈی چلی جاتی ہے تاکہ کچھ دن آرام کر سکے۔ اس کی واپسی پر جب ہینشارڈ اس سے ملنے آتا ہے تو الزبتھ جین بتاتی ہے کہ وہ چہل قدمی کرنے کے لیے گئی ہوئی ہے۔ چہل قدمی کے دوران لیفسیٹا کو الزبتھ جین نظر آتی ہے، اگرچہ وہ اس وقت اس سے ملنا نہیں چاہتی مگر اسی دوران ایک بل نے ان پر حملہ کر دیا۔ دونوں عورتیں خوفزدہ گھبرا کر بھاگ رہی تھیں اور خطرناک بل ان کے پیچھے تھا۔ ہینشارڈ نے بل کو مار کر وہاں سے بھگا دیا اور عورتوں کو اس سے بچایا۔ فارفرے کو اس بارے میں علم ہوا تو وہ بے حد فکر مند ہوا۔ کچھ دیر بعد ہینشارڈ اور لیفسیٹا اکیلے باتیں کر رہے تھے۔ لیفسیٹا اس کی شکر گزار تھی اور اس سے پوچھا کہ وہ اس کے کسی کام آ سکتی ہے۔ ہینشارڈ نے کہا اگر تم مسٹر گروور کو رقم کے لیے میری ضمانت دے دو کہ وہ پیسوں کے لیے تقاضا نہ کرے اور کچھ مہلت مزید دے دے۔ اس نے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا اور بتایا کہ وہ اس لیے اس علاقے سے گئی تھی کیونکہ اس نے فارفرے سے شادی کر لی ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ ہینشارڈ کے ماضی کا علم ہونے کے بعد وہ کسی طرح اس سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ ہینشارڈ نے نہ لیفسیٹا کے آنسوؤں کا خیال کیا، نہ فارفرے کے لیے اس کی محبت کا اور نہ ہی رقم ادھار لینے کے لیے تیار ہوا، بلکہ غصہ میں لیفسیٹا کو وہاں سے جانے کا کہا۔ اس نے مزید کہا کہ وہ پرانے تعلقات کے بارے میں سب کو بتا دے گا۔ وہ غصہ میں فارفرے کی بیوی کا کوئی احسان لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیفسیٹا نے الزبتھ جین کو اپنی شادی کے بارے میں بتانے کے لیے اسے یاد دلایا کہ اس نے ایک عورت کی کہانی سنائی تھی جسے دو آدمی چاہتے تھے۔ الزبتھ جین نے کہا ہاں میں جان گئی ہوں، وہ عورت تم ہی ہو اور پہلا آدمی میرا والد ہے، تو تمہیں اس سے شادی کرنی چاہیے۔ مگر جلد ہی اسے علم ہو گیا کہ لیفسیٹا نے فارفرے سے شادی کر لی ہے اور اس کے کہنے کے باوجود کہ وہ تینوں وہاں سے اکٹھے رہیں گے، سوزن ہینشارڈ کی بیٹی فیصلہ کر چکی تھی کہ اب وہ مزید وہاں نہیں رہے گی۔ اس نے رہنے کے لیے دوسرے گھر کا بندوبست کیا اور جلدی ہی اپنا سامان سمیٹ کر سادہ کپڑوں میں وہاں سے جانے کے لیے تیار تھی۔ اب اسے بہت احتیاط سے پیسے خرچ کرنے تھے۔ اس نے لیفسیٹا کے لیے خط لکھا جو کہ فارفرے کے ساتھ ڈرائنگ روم میں موجود تھی اور وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اس کی نئی رہائش ہینشارڈ کے گھر کے بالکل سامنے تھی۔ وہ سوچ رہی تھی جو تھوڑی سی رقم اسے اپنے سوتیلے باپ سے ملے گی اس میں کتنی مشکل سے گزارا ہوگا۔ دوسری طرف قصبے میں سب لوگ فارفرے اور لیفسیٹا کی شادی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ کیا اب فارفرے اپنی امیر بیوی کی رقم پر ہی گزارا کرے گا یا پھر اپنا کاروبار جاری رکھے گا۔ یہ گفتگو سب کے لیے دلچسپی کا باعث تھی۔ ہینشارڈ کے سارے گردش میں تھے۔ اس کی جائیداد پر ان لوگوں کا قبضہ ہو چکا تھا جس سے اس نے کاروبار کے لیے رقم ادھار لی تھی اور ماضی میں بیوی بیچنے کے بارے میں بھی سب کو معلوم ہو چکا تھا۔ کنگز آرم کے قریب سے گزرتے ہوئے الزبتھ جین کو معلوم ہوا کہ ہینشارڈ کے جائیداد پر قبضہ کے لیے میٹنگ جاری ہے۔ اس نے اندر جا کر ہینشارڈ سے ملنے کی کوشش کی مگر اس سے منع کر دیا گیا۔ جب لوگ جانے لگے تو ہینشارڈ نے انہیں روکا اور کہا کہ جو چیزیں کاغذات میں تھیں وہ تو میں نے دے دی ہیں مگر یہ چیزیں رہ گئی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی سونے کی گھڑی اور ایک جیب میں رکھی ہوئی رقم بھی میز پر ڈال دی مگر جلدی سے لیفسیٹا کا بہت پہلے دیا ہوا تحفہ واپس اٹھا لیا اور کہا کہ اب میں وہ تمام چیزیں دے چکا ہوں جو میری ملکیت میں تھیں۔ سب لوگوں نے حیرانی سے ان چیزوں پر نظر ڈالی۔ فارمر جیمز ایورڈین آف ویدربری بولا کہ نہیں ہینشارڈ، ہم یہ نہیں لے سکتے۔ دوسروں نے اس کی تائید کی۔ سینئر کمشنر نے کہا کہ میں نے تمہاری تمام زندگی میں ایسا قرض دار نہیں دیکھا جس نے اتنے ایمانداری سے اپنا قرض اتارنے کی کوشش کی ہو۔ ہینشارڈ نے گھڑی کو فروخت کیا اور اس کی رقم ایک آدمی کو دے دی جس سے
थोड़ी रकम उधार ली थी। मीटिंग बर्खास्त हुई। एलिज़ाबेथ जेन हेंशार्ड से मिलना चाहती थी और बुरे वक्त में इसकी मदद करना चाहती थी। वो इसके बुरे सलूक को माफ़ कर देना चाहती थी, मगर हेंशार्ड से इसकी मुलाकात नहीं हो रही थी। इसके लिखे गए खत का जवाब भी ना आया। वो इसके घर गई जहाँ पर पुराना मेयर हेंशार्ड रहाइश पजीर नहीं था, बल्कि अब वहाँ पर प्रियोरी मिल के नज़दीक जॉब के साथ छोटे से कमरे में रहाइश पजीर था, जो पुराने पत्थरों से बनाया गया था और अब बेआबाद जगह पर दरख्तों में गिरा हुआ था। एलिज़ाबेथ जेन को कहा गया कि हेंशार्ड का हुक्म है कि वो किसी से नहीं मिलेगा। जॉब, जिससे हेंशार्ड ने बुरे तरीके से बात की थी, नौकरी से निकाला था। अब हेंशार्ड इसके साथ ही रहाइश पजीर था। हेंशार्ड के पुराने मुलाजिम फारफरे से बहुत खुश थे और काम दोबारा शुरू हो चुका था और इसमें जिद्दत भी आ चुकी थी। कैस्टर ब्रिज के करीब 2 पुल थे। एक की तमीर कच्ची ईंटों से की गई थी, जबकि दूसरा पत्थर का बना हुआ था। टूटे हुए दिलों के और शिकस्त करदा लोग ईंटों के पुल की जानिब जाते, जो इनके हालात की अक्कासी करता, जबकि कामयाब लोग पत्थर के पुल पर जाने को तरजीह देते। हेंशार्ड अपने ख़राब हालात में ईंटों के पुल पर मौजूद था। जो अपने से बताया कि इसका घर और सामान का मालिक अब फारफरे है और वो और लेबसेटा इसके घर में रह रहे हैं। फारफरे इससे मिला और इसको मकान और सामान देने की ख्वाहिश जाहिर की, जो कि हेंशार्ड ने शुक्रिया के साथ रद्द कर दी। जहनी दबाव से वो बीमार हो गया। इसके मना करने के बावजूद एलिज़ाबेथ जेन इसके बीमारी में तीमारदारी करती रही, जिससे वो जल्द अच्छा हो गया। इसने फारफरे के पास नौकरी कर ली। अब वो अपनी ज़िंदगी से मुतमिन था, मगर जब खबर आई कि अगला मेयर फारफरे होगा तो इसके दिल पर चोट लगी। लेबसेटा की बेवफाई का सदमा भी इसमें शामिल था। आखिर 21 साल गुजर गए और एलिज़ाबेथ जेन को खबर मिली कि हेंशार्ड ने दोबारा शराबनोशी शुरू कर दी है। शराब के नशे में वो इसरार करता कि मौसीकी के साथ ऐसी चीज़ गाई जाए जिससे मालूम हो कि फारफरे गलत इंसान है। सब लोग परेशान थे। एलिज़ाबेथ जेन हेंशार्ड को अपने साथ ले गई और सोचा कि फारफरे को इसके गुस्से से बचाने की कोशिश करनी है। इत्तेफाक से लेबसेटा की एक दिन मुलाकात हेंशार्ड से होती है, जो तंजिया जुमले अदा करता है। दूसरे दिन वो ख़त में इससे दरख्वास्त करती है कि इसके साथ ऐसा रवैया दोबारा ना रखा जाए। हेंशार्ड अपनी गलती महसूस करता है और लेबसेटा की बेहतरी के लिए इसका तहरीर किया हुआ ख़त ज़ाया कर देता है। एलिज़ाबेथ जेन देखती है कि इसका बाप फारफरे को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो सोचती है कि फारफरे को कहा जाए कि वो एहतियात करे। वो बाप को शराब से दूर रखने की भी कोशिश कर रही है। वो फारफरे से मिलती है और उसे एहतियात करने का मशवरा देती है, मगर वो इस बात को संजीदा नहीं लेता। फारफरे इस बारे में लेबसेटा से बात करता है, जो इत्मीनान दिलाती है। अब खबर आ रही है कि फारफरे को मेयर बनाया जाएगा क्योंकि डॉक्टर चॉकफील्ड मर गया है। लेबसेटा हेंशार्ड से कहती है कि इसके मोहब्बतनामे यानी कि लव लेटर्स वापस कर दें, मगर इसको याद नहीं कि वो कहाँ रखे हैं। इससे बाद में हेंशार्ड को बाद में याद आता है कि वो तो पुराने घर में ही है। हेंशार्ड वहाँ जाता है और तिजोरी से लव लेटर्स निकालता है और ये बताए बगैर कि ये किसने लिखे हैं, इन्हें बुलंद आवाज़ से पढ़ना शुरू कर देता है। लेबसेटा ये सब कुछ देख रही और सुन रही है। अगरचे फारफरे को अब भी असल मामले का इल्म नहीं और वो लेबसेटा से हंस कर बातें कर रहा है, मगर लेबसेटा को मामले की संजीदगी का इल्म है। वो हेंशार्ड से मिलती है, जो अपनी हरकत पर माफ़ी मांगता है और कहता है आइंदा ऐसी हरकत नहीं होगी और ख़त भी वापस कर दिए जाएंगे। जॉब लेबसेटा को बहुत पहले से जानता है। इसने कहा कि लेबसेटा फारफरे से नौकरी की सिफारिश करे और इनकार पर मायूसी की हालत में वापस आया ही था कि हेंशार्ड ने इसे कहा कि लेटर्स का ये पैकेट लेबसेटा को दे आओ, क्योंकि मैं वहाँ जाने से ग्रेज कर रहा हूँ। जॉब लेटर्स का ये पैकेट लेकर जाता है। चंद दोस्तों को दावत पर वो पहले मिक्सन लैंड जाता है, जहाँ गरीब लोग रहते थे। एक मामूली सराय में, जहां वो औरत भी है जिसके खेमे में कई साल पहले हेंशार्ड ने अपनी बीवी को फ़रोख्त किया था। सब लोग वो लेटर्स यानी कि वो खतूत पढ़ लेते हैं। एक अजनबी सराय में मौजूद है जिसकी ख्वाहिश है कि वो स्कीमेटी राइड दिखाया जाए और इसके लिए रकम देता है। दूसरे दिन खतूत का ये पैकेट लेबसेटा को मिलता है, जो इन्हें ज़ाया कर देती है। शाही खानदान का एक फ़र्द कैस्टर ब्रिज में आ रहा है, जिसके इस्तकबाल के लिए तैयारियां की जा रही हैं। हेंशार्ड पुराने कपड़ों में इसकी सवारी के करीब होने की कोशिश करता है, मगर फारफरे इसे पीछे हटा देता है। शाही खानदान का फ़र्द इन तमाम बातों को नज़रअंदाज करते हुए आगे निकल जाता है। दूसरी तरफ स्कीमेटी राइड की तैयारियां हो रही हैं। हेंशार्ड को शर्मिंदगी है कि फारफरे ने शाही खानदान के फ़र्द के सामने इसकी तजलील की। वो फारफरे को मुलाकात के लिए बुलाता है और इससे लड़ता है। ताकतवर होने की वजह से इसे जान से मारने ही वाला है, मगर याद आता है कि कभी वो इससे मोहब्बत करता था और इसे छोड़ देता है। फारफरे वहाँ से चला जाता है। हेंशार्ड को अपनी हरकत पर शर्मिंदगी है और फारफरे से वो माफ़ी मांगने का ख्वाहिशमंद है। लेबसेटा को इत्मीनान है कि इसका राज महफूज है, मगर जल्द ही इसे मालूम
दो पुतले गधे पर रखे हुए हैं और एक इसका और दूसरा हैंशार का, और जुलूस की शक्ल में लोग इनके साथ हैं। ये मालूम होने पर वो इतनी परेशान हुई कि बेहोश हो गई। एलिज़ाबेथ जेन डॉक्टर को बुलाती है। ये मालूम नहीं किया जा सका कि ये हरकत किन लोगों ने की थी। हैंशार एलिज़ाबेथ जेन की तलाश में फारफरे के घर आया, जहाँ इसे तमाम बातों का इल्म हुआ। इसे कहा गया कि फारफरे की इस वक्त मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। हैंशार को मालूम था कि फारफरे किस रास्ते से जा रहा है। वो पैदल बहुत देर तक भागता रहा और फारफरे को रास्ते में रोक लिया। इसे बताया कि घर में इसकी बीवी सख्त खतरे की हालत में है, मगर फारफरे ने कहा कि जब मैं वहां से आया था तो वो ठीक थी। इसने सोचा कि यह भी हैंशार्ड की कोई चाल है, वो और वापस नहीं गया। हैंशार्ड वापस आ गया जबकि लेवसेटा मरने के करीब थी। घर वापस पहुंचने पर जोप ने इसे बताया कि एक आदमी जो अपने आप को सेलर कह रहा था इससे मिलने आया था। फारफरे वापस आया तो इसे मालूम हुआ कि हैंशार्ड दुरुस्त कह रहा था। लेवसेटा ने इसे अपने और हैंशार्ड के बारे में बताया। हैंशार्ड तमाम रात लेवसेटा के घर के करीब रहा और सुबह के वक्त इसे बताया गया कि लेवसेटा मर गई है। वो उदास घर लौटा। एलिज़ाबेथ जेन भी वहाँ आ गई और सो गई। एक दिन एक आदमी दोबारा वहां आया और हैंशार्ड को बताया कि वो न्यूसन है, मगर हैंशार्ड ने जवाब दिया कि इसकी बीवी और बेटी दोनों मर चुकी हैं, क्योंकि अब वो अपनी बेटी को अपने से जुदा नहीं करना चाहता था। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर हैंशार्ड थोड़ा सा खुदगर्ज हो गया था। अगरचे इसे झूठ बोलने की शर्मिंदगी थी, मगर हर वो शख्स जिससे इसने मोहब्बत की वो इससे जुदा हो चुका था। वो परेशानी में 10 हैचिस गया, जहाँ दरिया बहुत गहरा था और बहुत आवाज़ के साथ बहता था, और सोच रहा था कि इसे खुदकुशी कर लेनी चाहिए, मगर इसने देखा कि वो पहले ही दरिया में गिरा हुआ है। इसने इसे मौजज़ा ख्याल किया, मगर जब एलिज़ाबेथ जेन इसको इस बारे में मालूम हुआ तो वो समझ गई कि हैंशार्ड का पुतला है जो दरमियान में पड़ा हुआ है। इसने हैंशार्ड से कहा कि अब वो इसके साथ रहेगी क्योंकि बाप को इसकी सख्त ज़रूरत है, जिस पर वो बहुत खुश था। मगर ये खुशी इस वक्त ख़त्म होने लगी जब फारफरे ने 1 साल गुजर जाने पर दोबारा एलिज़ाबेथ जेन में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी और इसे तोहफे दिए। हैंशार्ड परेशान था कि फारफरे की मोहब्बत एलिज़ाबेथ को इससे दूर कर देगी। हैंशार्ड ने दोबारा न्यूसन को इस इलाके में देखा और समझ गया कि एलिज़ाबेथ जेन को जल्द सब चीज़ों का इल्म हो जाएगा। इसने एलिज़ाबेथ जेन को बताया कि वो कैस्टर ब्रिज से जा रहा है और इसे उदास छोड़कर अपने सामान के साथ वहाँ से चला गया। जल्द एलिज़ाबेथ जेन की मुलाकात अपने असली बाप न्यूसन से हो गई, जो इससे मिलकर बेहद मसरूर थी। मगर जब इससे मालूम हुआ कि हैंशार्ड ने इसके बारे में झूठ बोला है तो इसे हैंशार्ड पर सख्त गुस्सा आया कि हैंशार्ड ने इसके असली बाप को इससे दूर रखने की कोशिश की। हैंशार्ड ने वेडन प्रियोर्स जाने का फैसला किया। 5 दिनों के सफ़र के दौरान इसे सूजन और बच्ची एलिज़ाबेथ जेन की यादें आती रहीं। इसने दोबारा हेयर ट्रेजर की नौकरी कर ली, मगर अपनी बच्ची एलिज़ाबेथ जेन की मोहब्बत, सोच और फिक्र इसके साथ रहती। एक आदमी जो कैस्टर ब्रिज से आ रहा था, इसे मालूम हुआ कि एलिज़ाबेथ जेन की शादी होने वाली है। इस ख्याल से कि एलिज़ाबेथ जेन इसे देखकर खुश होगी, वो कैस्टर ब्रिज रवाना हो गया। इसने तोहफे के तौर पर पिंजरे में बंद परिंदा खरीदा। घर पहुंचने पर इसने देखा कि शादी की खुशियां मनाई जा रही हैं और एलिज़ाबेथ जेन अपने बाप न्यूसन के साथ डांस कर रही है। वो एलिज़ाबेथ जेन से मिला, जिसने गुस्सा में कहा कि वो हैंशार्ड से मोहब्बत नहीं कर सकती। इसने झूठ बोलकर कहा था कि न्यूसन इसका असल बाप नहीं है, और वो ये भी कि वो मर चुकी है। वो जो आदमी कैस्टर ब्रिज जा रहा था वो हैंशार्ड ही था। इसके मोहब्बत करने वाले बाप को इससे दूर रखा हैंशार्ड ने। हैंशार्ड बेचारा अपनी सफाई देना चाहता था, मगर इसने कहा कि हाँ, इस वक्त मुझे नहीं आना चाहिए था, ये मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा मैं अपनी मौत तक शिकायत का मौका नहीं दूंगा, खुदा हाफिज़ एलिज़ाबेथ जेन। और वो वहाँ से चला गया। इसी पिछले रास्ते से जहाँ से वो आया था। इस बात को 1 महीना गुजर गया। न्यूसन शादी के 3 दिन बाद ही चला गया था, क्योंकि समंदर के बगैर इसका दिल नहीं लग रहा था। एलिज़ाबेथ जेन को हैंशार्ड का तोहफा मिला, मगर परिंदा मर चुका था। इसे हैंशार्ड का ख्याल आया और फारफरे इसकी दरख्वास्त पर इसके साथ हैंशार्ड को तलाश करने गया। वो बहुत देर तक और दूर तक हैंशार्ड को तलाश करते रहे। जब मायूस होकर वापस जाने का इरादा कर रहे थे तो इन्हें एबल विटल नजर आया, जिसने इन्हें बताया कि हैंशार्ड आधे घंटे पहले मर चुका है और इसके चेहरे पर बहुत उदासी और गम के तासरात नुमाया थे। इसने कहा, हैंशार्ड ने मेरी माँ का हमेशा ख्याल रखा और इसलिए मेरे दिल में इसकी बहुत कदर थी। आपकी शादी के दिन वो मुझे नजर आया, बहुत दुखी और थका हुआ था। मैं इसके पीछे चलने लगा। इसने मुझे बार बार कहा कि मेरे विषय मत हो, मगर मैं इसके पीछे चलता रहा। अगरचे वो मुझ पर गुस्सा करता था, मगर मुझे बहुत अजीज था। बहुत देर तक वो चलता रहा और हम इस खस्ता हाल झोंपड़ी में पहुंच गए। जहां तक हो सकता था मैंने इसे रहाइश के काबिल बनाया और हैंशार्ड को इसके अंदर ले आया, मगर इसकी भूख मट चुकी थी और इसने खाना बिल्कुल छोड़ दिया था। वो कमज़ोर हो गया और थोड़ी देर पहले मर गया। इसने मरने से पहले कुछ लिखा था। मैं तो पढ़ना नहीं जानता, मगर आप भी पढ़ लें, इसने दुखी आवाज़ से कहा। वो थी माइकल हैंशार्ड की वसीयत।
الزبتھ جین رو رہی تھی، اس کے برے رویے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ اسے افسوس تھا کہ اس نے ہنچارڈ کی آخری ملاقات میں اس کے جذبات اور محبت کو سمجھنے میں غلطی کی، اسے جلد تلاش نہ کیا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ ہیپینس واز بٹ دی اوکیجنل ایپیسوڈ ان اے جنرل ڈرامہ آف پین۔ سو فرینڈس، یہ تو تھی ہماری میئر آف کیسٹر برج کی اسٹوری۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔